کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن بنایا اور 7ویں دن عرش پہ جا کے ٹھہرا۔ اسلامک تعلیمات میں ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور جمعہ جسے یوم سبت کہا گیا ہے یعنی کہ سب سے برکت والا دن۔ حرم پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو 7 دفعہ حرم پاک کو طواف دینے کا حکم دیا گیا ہے اور لانتی پلر کو بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم۔ سورہ فاتحہ جو کہ توحید کے قرآن مجید کی بنیاد ہے، جس مسلمان دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے، جس میں 27 آیتیں اور 21 حروف ہیں جو کہ 7 اور 3 کا ملٹیپلائی ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جنت کے اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے 12 آسمان بنائے اور ان کے برابر 12 زمین اور انہی میں ان کا حکم چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اور آسمان کے 7 دیگ بنا دیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعون کو بھی 7 موٹی اور 7 پتلی لاگت گائیں دکھائی گئی تھی اور قوم عاد میں بھی 7 دن اور 8 راتوں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ رینبو میں بھی 7 ملٹی کلر ہوتے ہیں جس سے اور کلر بنتے ہیں۔ میوزک میں بھی 7 ہی سر ہوتے ہیں، 7 بر اعظم، 7 سمندر۔ آخر اس نمبر 7 میں ایسا ہے کیا جو کہ ہمیں قرآن کریم کے اندر اور دنیا کی ہر اس باقی چیز میں ہمیں یہ موجود ملتا ہے؟ یقیناً اس 7 نمبر میں ایسا کوئی راز چھپا ہوا ہے جو کہ ابھی تک ہم نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اور یہ بات حقیقت سچ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو کچھ خاص میتھمیٹک کے نمبر میں سے ڈیزائن کیا ہو، اور یہ نمبر کائنات کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات گولڈن ریشیو اور فنانشی نمبر کی ترتیب سے بنی ہے جسے لیونارڈو اور پیسس نے متعارف کروایا تھا۔ مثال کے طور پر ایک اسکوائر لیں، اس کے ساتھ ایک اسکوائر لیں، پھر اس کے ساتھ 2x2 کا جوڑیں، پھر 3x3 کا، پھر 4x5x5 کا، پھر 8x8 کا، اور اسی طرح ہم ترتیب سے بناتے جائیں۔ یہ خاص پیٹرن بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فرینچ نمبر یا گولڈن ریشیو، جو کہ ہمیں ہر چیز میں ملتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹرن ہمیں ہر چیز میں ملتا ہے، جیسے کہ پودے، پتے، جانور، پھول، انسان، ہر اس چیز میں یہ ملتا ہے ہمیں۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس میں اندر رہنے والی مخلوقات، آسمان ہو یا گلیکسی، ہر وہ چیز اسی ہی پیٹرن کو فالو کرتی ہے، جو کہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ہے ایک ہی ہے، جس نے ایک ہی ترتیب رکھی ہے، جس سے ہمیں کسی ایک خالق کا اور کسی ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی ٹائم پہلے انسانوں نے ایک کھوج کی جنہیں یہ حیرت انگیز ترتیب ملی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک جیسے کوئی انجینئر بلڈنگ بناتا ہے تو اس کا ایک اسٹرکچر تیار کرتا ہے، اس ڈیزائن تیار کرتا ہے تاکہ مضبوط کھڑی رہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں انسان کی ہڈیوں کو مطمئن بنایا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ ترتیب کیوں ہے، مگر بس یہ ترتیب ہے۔ جیسے ہم نمبر 7 کو زمین و آسمان اور قرآن میں دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا میتھمیٹک ہے، نہیں پتہ۔ بہت بڑے اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے یہ نمبر 7 ہمیشہ پہل ہی رہی ہے۔ ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں گئے کہ ہم اللہ کی اس قدرت کو جان سکیں، مگر انشاءاللہ ہم ایک دن ضرور اس چیز کو کھوج کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ترتیب پہ، اس کی کائنات پہ غور و فکر کریں، اس کی ترتیب کو سمجھیں تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ بار بار ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے اللہ کہ ہم نے زمین و آسمان اور کائنات میں دن و دن رات کو بدلنے کی نشانی رکھی ہے، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ تم اگر اس کی پوری کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس میں کوئی بھی کمی نظر نہ آئے گی، یہ ایک دم بالکل پرفیکٹ ہے۔ قرآن میں
मोजज़े के अलावा भी एक नंबर की तरतीब है जो एक मोजज़े से कम भी नहीं है, जैसे कि लफ्ज़ सज़ा जो कि 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि माफ़ी 234 बार। कुरान करीम में अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और उन्होंने कहा ये लफ्ज़ 332 बार रिपीट हुआ है, और जबकि इसके बदले में जवाब जो आया उन्होंने कहा वो भी 332। हैरत अंगेज़ बात यह है कि लफ्ज़ दुनिया और आखिरत भी 115 बार आया है, जबकि फरिश्ते और शैतान का जिक्र भी 88 आया है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि जन्नत और जहन्नम का जिक्र भी 77 टाइम्स आया है। ज़कात का और बरकत का भी 32 बार सेम आया है, जबकि विंटर और समर का भी 5 टाइम आया है, जबकि मर्द और औरत को भी 23 बार जिक्र किया गया है। इसमें लॉजिक ये है कि बायोलॉजी के तौर पर एक बच्चा 23 क्रोम्स लेता है अपनी माँ से, 20 क्रोम्स लेता है अपने बाप से, जो कि टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के अंदर ये मौजूद क्रोमोसोम्स 46 जो कि हर शेप को अलग करैक्टर में लेके आते हैं। इसके अलावा मौत का जिक्र भी सेम ही बार 140 बार आया है, जबकि कुरान के अंदर ज़मीन का जिक्र 13 बार और समुद्र का जिक्र 32 बार आया है। और अगर दोनों लफ्ज़ों को जमा करें तो बनता है 45, और अगर इसी तरह हम 13 को 45 से तकसीम करें तो बनता है 28%, और इसी तरह 32 को समुद्र जिक्र को हम 45 से डिवाइड करें तो बनता है ये 71%। जबकि हम ये सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर जो खुश्की है वो 28.8% है, और पूरी ज़मीन पर जो पानी है वो है 71%। अभी कोई कह सकता है कि ये सब इत्तेफाक है। कुरान करीम में से बहुत से मुजदात हैं जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को समझने का हमें तरीका बताया है, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए है। जो बेअकल हैं उनके दिमाग पर ताले हैं, उन लोगों का सिर्फ ये इत्तेफाक है, जैसे कि इनका दुनिया में आना। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।